ہماری معیشت میں ہم جب سے جرنلزم کر رہے ہیں, آپ بھی 20-22 سال, مطلب آپ تو مسلسل نہیں کیا, میں تو کر رہا ہوں, آپ بھی میڈیا میں 22 سال سے ہیں, ایک بومر, بلکہ 70 سالوں سے ایک بومر بس سائیکل آتا تھا نا, کہ بھائی گئے 5-6% پہ, پھر دھڑام سے نیچے IMF کے پاس گئے 2-3 سال, پھر 1%, 1.5%, 2%, پھر 5-6%, پھر ایسے ایک چکر تھا ہمارا. یار اس دفعہ تو بسٹ ہے, اور اس سے تھوڑا بہتر بسٹ ہے, بوم تو آیا ہی نہیں رہا. کہہ رہے ہیں کہ یہ بدترین معاشی سائیکل ہے پاکستان کا. دیکھیں ہو یہ رہا تھا کہ آپ کے 2000s میں بھی 90s میں بھی 2000 میں 4-5-6% کی گروتھ اچیو کر لیتے تھے. پچھلے 10 سال کی ایوریج 3-ish پر آ گئی, 3 پہ بالکل ایسا, اور اب تو 2-ish پر آ گئی ہے, بلکہ 1% غلط نمبر بولا ہے 2.7 یار. تو بوم بس کیسے آتا تھا؟ تو پاکستان کی اکانومی کا ایک میجر جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ آئل ہوتا ہے. گلوبل آئل پرائسز گرتی ہیں, اس کے ایک لیگ افیکٹ سے انفلیشن گر جاتا ہے, اس کے لیگ افیکٹ سے انٹرسٹ ریٹس کم کر دیے جاتے ہیں. تو ذرا فسکل حکومت کی جو امپورٹس بھی ذرا گر جاتی ہیں, تو تھوڑا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہو جاتا ہے, ریزروز امپروو ہو جاتے ہیں, انفلیشن کم آ جاتا ہے, انٹرسٹ ریٹس کم ہو جاتی ہے, تو تھوڑی سی اکانومی چل پڑتی ہے. پھر آئل اوپر جاتا ہے, کموڈٹی سائیکلز اوپر جاتے ہیں, پھر پاکستان بس کی طرف آ جاتا ہے. پہلے پھر بھی ایک انڈسٹریل گروتھ آ رہی تھی, آپ کی ایگریکلچر سیکٹر کی کچھ گروتھ آ رہی تھی, اور سروسز کی بھی گروتھ آ رہی تھی. تو یہ بوم بس سب آتے تھے, دے یوزڈ ٹو سلو یو ڈاؤن. اکانومی تگڑی وہ ہوتی ہے جو کہ ان ایکسٹرنل شاک سے نہیں ہلتی. اس کے لیے آپ کے جو مین کور سیکٹرز ہیں ان کو مضبوط بنانا پڑتا ہے اوور ٹائم. ہوتا ہے کہ جب بوم سائیکل آتا ہے تو حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ریلیکس کر جاتی ہیں, اور وہ جو ریفارمز کرنے ہیں ان کو نہیں کرتی. جب بس سائیکل آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان حالات میں تو ریفارم ایسے نہیں کر سکتے. اچھا, پھر جب کوئی ایک گورنمنٹ ریفارم کرنے کی طرف جاتی ہے تو باقی 2 پارٹیاں مل کے تیسرے فریق کے ساتھ ٹانگ کھینچ لیتی ہیں, تو ریفارم ہو نہیں پاتا. ناؤ اٹس کم ٹو دا پوائنٹ کہ اب جو ود ایوری پاسنگ ایئر ویئر اگر آپ ٹیکس کلیکشن کم کر رہے ہیں تو حکومت کی کٹی میں پیسہ کم آ رہا ہے, آپ گورنمنٹ کے خرچے بڑھائے جا رہے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ گورنمنٹ کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, تو آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایوری پاسنگ ایئر آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر پہ اسپینڈ نہیں کر رہے تو آپ کی جو سروسز سیکٹر کا پوٹینشیل ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ایوری پاسنگ ایئر جب آپ نے انرجی مہنگی ہوتی گئی, دنیا میں انرجی سستی ہو رہی ہے, پاکستان میں انرجی مہنگی ہو رہی ہے, تو اگر انرجی مہنگی ہوگی کالا پیسہ ریل اسٹیٹ میں جائے گا, اور ریل اسٹیٹ کے پلاٹوں کی قیمت اوپر چلی جائے گی, اور تعلیم پہ آپ نے فوکس نہیں کیا اور انجینئر نہیں بنائے, تو انڈسٹریل سیکٹر تو ایونچولی کولیپس کرنا شروع ہو جائے گا. اور وہ ٹیکس بھی زیادہ ہے, اور اس پہ ٹیکس بھی بہت زیادہ ہے, تو وہ اور زیادہ کولیپس کر جائے گا. پھر آپ کا آتا ہے ایگریکلچر سیکٹر. ایگریکلچر سیکٹر میں اگر آپ وہی شوگر اور وہی ویٹ والوں کو مراد دیتے رہیں گے تو باقی سارا سیکٹر کراؤڈ آؤٹ ہو جائے گا. تو I'm just giving you a highlight. Now it's all come home to کہتے ہیں نا روٹس کے, اب جو ہے اب ریفارم کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے.